آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، کئی لوگوں نے اس کو غور بھی کیا ہوگا کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو ہمیں کوئی باتیں باہر کی یاد نہیں ہوتی. کسی کو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کو ہم نے کیا دینا ہے، کسی سے کیا لینا ہے، جو باتیں ہم بھول گئے ہوتے ہیں، جیسے نماز میں کھڑتے ہیں شیطان تمام باتوں کو یاد دلاتا ہے. جو باتیں مسجد کے باہر بھول گئے تھے، نماز میں آ کر کیا کھڑتے ہیں وہ پوری باتیں یاد آتی ہیں، ایک کے بعد بات ایک، ایک کے بعد ایک بات ایک. گویا آپ کی توجہ، آپ کا جو خشوع خضوع جو اللہ سے لگائے ہیں، اس کو ہٹانے کی چال ہے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان اتنی دور بھاگتا ہے. جیسے اذان ختم ہو گئی پھر مسجد میں آتا ہے، سنتیں پڑھنے والوں کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تجارت کرنے والا آدمی نماز کے آ کر کھڑا ہو جائے، اس کی پوری تجارت نماز میں گھومتی ہے. کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا لینا ہے، نماز کھڑے ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اس کا پورے دکان کا حساب وہ کر لیتا ہے، پورا حساب. اب اسے مطمئن ہو جاتا ہے شیطان کہ اب اس کی نماز جس پہ کوئی تصور تھا ہی نہیں، وہ سجدہ بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر، رکوع بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر، اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہے لیکن پورا خیال دکان میں رکھا ہوا ہے. اخلاص کا سورہ پڑھ رہا ہے، اس کے معنی مفاہیم معلوم نہیں، بس ذہن میں حساب و کتاب چل رہا ہے. پڑھنے کو پڑھ رہے ہیں زبان سے لیکن دل اور جان کہیں اور ہے. تو ایسی بے وزن نمازیں اللہ کے پاس کیا قبول ہوں گی؟ شیطان کی چال ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہ ہو.